نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین، دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید کا 20واں پارہ سورۃ القصص کی چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام الانبیاء رحمت کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ایمان کے 70 سے زائد شعبے اور حصے ہیں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا فَأَفْضَلُهَا، ان تمام شعبوں میں سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ شعبہ وہ ہے لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرنا۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، اور سب سے نیچے والا جو ایمان کا شعبہ اور حصہ ہے وہ کسی تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دینا ہے۔ راستے میں کوئی پتھر ہے، کوئی کانٹا ہے،
کوئی ایسی تکلیف دہ چیز ہے اس کو راستے سے ہٹا دینا، ارشاد فرمایا کہ یہ بھی ایمان کا ایک شعبہ اور ایک حصہ ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا جو ہے یہ بھی ایمان کا ایک بہت بڑا شعبہ اور حصہ ہے۔ گویا کہ اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے 70 سے زائد حصے اجمالی طور پر بتائے، اور پھر ان میں سے 3 حصوں کا ذکر فرمایا۔ سب سے اعلیٰ لا الہ الا اللہ، سب سے کم تکلیف دہ چیز کا راستے سے ہٹانا، اور پھر ایک درمیان میں مرکزی حصے الحیاء شعبۃ من الایمان، فرمایا کہ حیا بھی ایمان کا بہت بڑا حصہ ہے۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ حیا کا ایمان کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ایمان کے شعبوں اور حصوں کا تذکرہ فرمایا، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی شعبوں کی بنسبت حیا کو الگ کر کے اہمیت کے ساتھ واضح فرما کر بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حیا نصیب فرمائے۔ قرآن کریم میں اس کے علاوہ بھی معاشرے کے امن کے لیے، مسلمانوں کی معاشی زندگی کے سکون کے لیے جو قوانین بیان کیے ہیں، ان میں حیا کا قانون ایک اہم اور نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں چند مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اسپیشل ایسے احکامات نازل فرمائے مسلمان مردوں کے لیے بھی، مسلمان عورتوں کے لیے بھی، کہ جو ان کو حیا کی تعلیم دیتے ہیں اور بے حیائی سے ان کو روکتے ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حیادار تھے، اتنے حیادار تھے کہ کنواری لڑکی کے اندر اتنا حیا نہیں تھا جتنا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر شرم و حیا کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے کہ جب بیت اللہ تعمیر ہو رہا تھا اور ساری برادری والے اس میں پتھر اٹھا کر اپنا اپنا حصہ جمع کروا رہے تھے، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شرکت فرمائی، آپ بھی پتھر اٹھا کے وہاں دیتے رہے، بیت اللہ کی تعمیر میں آپ نے بھی حصہ لیا۔ اور عرب کے اس معاشرے میں، عرب کے اس نظام میں، چونکہ جہالت کا ایک دور تھا، اتنی زیادہ اہمیت تو تھی کوئی نہ، شرم و حیا کی طرف دھیان نہیں کیا جاتا تھا، تو اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے آپ سے کہا کہ باقی لوگ بھی جب وہ پتھر بھاری ہوتا ہے تو چادر تھوڑے اٹھا کے اوپر رکھ لیتے ہیں سہارے کے لیے، تو آپ بھی رکھ لیں۔ آپ کو اس سے بڑی شرم آئی، لیکن جب کہا گیا بار بار تو آپ نے عمل تو کیا، لیکن اتنا شرم و حیا طاری ہوا کہ حدیث میں آتا ہے، تو سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے۔ اس شرم کی اتنی کیفیت آپ پر طاری ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو گئے جی؟ بے ہوش ہو گئے۔ اتنا شرم و حیا کنواری لڑکیوں کے اندر اتنا نہیں تھا جتنا ہمارے پیارے آقا امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر شرم و حیا تھا۔ کیونکہ وقت بڑا مختصر ہوتا ہے، زیادہ تفصیلی بات نہیں کی جا سکتی۔ اس دور میں اسلام کے احکامات کا بڑے طریقوں کے ساتھ کئی انداز سے مذاق بھی اڑایا جاتا ہے، حلیہ بدلنے کی کوشش بھی کی جاتی ہے، اور مسخ کرنے کی کوشش بھی کی جاتی ہے، اور باقاعدہ کچھ لوگوں کی ڈیوٹی یہی ہے، ان کا مشن اور کام ہی یہی ہے کہ جناب وہ اسلام کے احکامات اور اسلامی قوانین کا مذاق اڑایا جائے، اور اسلامی طرز و طریقے اور مسلمانوں کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کو پس پش ڈالا جائے، اور باقاعدہ ایک سازش کے تحت مسلمانوں کو احکامات الہیہ سے بیزار کرنے کی کوشش کی جاتی۔ باقی میری طرف دیکھنا جی، باقاعدہ ایک سازش کے تحت احکامات الہیہ سے بیزار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ انہی میں مختلف طریقے ہیں، مختلف سازشیں ہیں، مختلف حربیں ہیں، اور مسلمان ان کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک تو وہ چیز ہے کہ انفرادی طور پر ہر بندے کے اندر کوئی نہ کوئی کوتاہی اور کمی ہے۔ جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم دور ہو رہے ہیں اس زمانے سے، اتنا ہی گڑبڑ اور کمزوریاں جنم لے رہی ہیں۔
لیکن بعض ایسے کام ہیں کہ وہ اجتماعی اور علی الاعلان، اعلانیہ طور پر شریعت کی بغاوت اور شریعت کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور ہم مسلمان ہیں کہ ہم اپنی غفلت کی چادر اتارتے نہیں ہیں اور محسوس بھی نہیں کرتے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ انہی سازشوں میں اور اسلام دشمن رویوں میں ایک رویہ، یہ جو فروری کی 14 تاریخ ہے، کل پرسوں آنے والی ہے، اس کو ایک بے حیائی اور فحاشی اور عریانی کے طور پر منایا جاتا ہے کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن لڑکے اور لڑکیاں آپس کے اندر ملیں، محبت کے جناب پھول پیش کریں اور محبت کی باتیں کریں، اور یہ ایک فیشن بن گیا ہے اور اس کو ایک رواج دیا جا رہا ہے۔ اور باقاعدہ حیرانگی اس بات پر ہوتی ہے کہ میڈیا پر، باقاعدہ ٹی وی چینلوں پر اس کو نشر کیا جاتا ہے اور اس کو منایا جاتا ہے، اور ایک وہ ملک جو بنا ہی تھا لا الہ الا اللہ کے نام پر، اس ملک کے اندر اللہ کے احکامات کا یوں مذاق اڑایا جاتا ہے، اور چند بندے آ کر کسی ٹاک شو میں بیٹھ جاتے ہیں اور وہ تبصرے شروع کر دیتے، پتہ نہیں ان مولویوں کو کیا تکلیف ہے جی، اگر ایک لڑکا اور لڑکی آپس میں دوستی کر لے ان کو کیا مسئلہ ہے؟ بھائی یا تو ہم کہیں کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم نے اپنی مرضی کرنی ہے، پھر تو ٹھیک ہے، مولویوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر ہم سارے مسلمان ہیں اور یہ ملک پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے تو پھر مولویوں کی بات نہیں ہے، بات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد و عورت کو ملنے کا طریقہ ایک ہی نکاح کا بتایا ہے، اس کے علاوہ باقی جتنے طریقے ہیں غیر محرم سے ملنے کے وہ سب کیا ہیں؟ حرام اور ناجائز ہیں، اور وہ بے حیائی اور فحاشی ہے۔ اور افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ بندہ گناہ کو گناہ سمجھے نا، چلو کبھی توبہ کر لے گا، کمی کوتاہیاں ہیں، اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے گا، لیکن جب گناہ کو فیشن سمجھا جاتا ہے نا، یہ بہت بڑے افسوس کی بات ہے۔ اللہ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے قرآن کریم کے جو آیت کا حصہ پڑھا ہے، اس میں ایک باحیا خاتون کا ذکر ہے، اللہ ہماری بچیوں کو بھی ایسا ہی حیا عطا فرمائے۔ لیکن اس کے علاوہ قرآن نے اور بھی کئی مقامات پر فرمایا، میں چند آیتیں وقت مختصر ہے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ مسلمان کے لیے تو ایک ہی آیت کافی تھی۔ کس کا حکم ہے بھائی؟ اللہ کا حکم ہے۔ ایک بار ہی اللہ نے کہہ دیا قرآن میں، ایک بار اللہ نے کہا ماں بہن بیٹی سے نکاح نہ کرو، ایک بار کہا، الحمدللہ سارے مسلمان عمل کرتے ہیں، بار بار کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے نا جی، ایک بار کہہ دیا بس کافی ہے۔ کہا کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک حکم کو ایک بار نہیں کئی بار کہتے ہیں، آپ اندازہ کریں کہ وہ کتنا ضروری ہوگا۔ سنیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا فرماتے ہیں، اور پھر آخر میں یہ واقعہ بھی میں کوٹ کروں گا انشاءاللہ۔ ہم خطبے میں روزانہ ہر جمعے میں یہ آیت سنتے ہیں، آخر میں وہ آیت اسی سے بات کو شروع کرتے ہیں۔ فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سنتے ہیں نا یہ آیت سارے حضرات؟ 3 کاموں کا حکم دیا گیا، 3 سے منع کیا گیا۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ عدل کا حکم دیتے ہیں، عدل سے بڑھ کر دوسروں کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، قریبیوں کو دینے کا حکم دیتے ہیں۔ یہ 3 کام تو کرنے کا حکم دیے۔ وَيَنْهَا، اور اللہ منع کرتا ہے، عَنِ الْفَحْشَاءِ، بے حیائی کے کاموں سے۔ اللہ تعالیٰ نے منع کا بتایا تو سب سے پہلے فحشاء، بے حیائی کے کاموں سے اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے۔ بتاؤ مسلمانوں، نوجوان لڑکا اور لڑکی بغیر نکاح کے آپس میں ملتے ہیں اور پھول پیش کرتے ہیں، بتاؤ یہ حیا ہے یا بے حیائی ہے؟ ایمان سے بتاؤ، بے حیائی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ، بے حیائی سے تمہیں اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے، والمنکر، اور گناہوں سے منع کرتا ہے۔ جتنی بے حیائی عام ہوگی اتنا ہی آگے گناہ بھی عام ہوں گے، والبغی، اور پھر بات بغاوت تک چلی جائے گی۔ اللہ بغاوت سے تمہیں منع کرتا ہے۔ یعظکم لعلکم تذکرون، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم اللہ کی بات پر دھیان کرو۔ اللہ ہمیں دھیان کی توفیق عطا فرمائے۔
یہ کس نے منع کیا؟ کسی مولوی نہیں، اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ۔ سورۃ النور کی آیت سنیے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والے مردوں سے کہہ دیجئے یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں، غیر محرم عورتوں کو، غیر محرم لڑکیوں کو نہ دیکھیں۔ اور پھر کیا ہوگا؟ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، جب وہ نگاہوں کو جھکائیں گے دل کے اندر پاکیزگی آئے گی، دل کے اندر طہارت آئے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ اسی پر بس نہیں کرتے، عورتوں کو الگ حکم دے کر فرماتے ہیں وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجئے وہ بھی نظروں کو جھکائیں، وہ بھی دوسرے غیر محرم مردوں کو مت دیکھیں، اور اس طرح اپنی شرمگاہوں اور اپنی عزتوں اور ناموس کی حفاظت کریں۔ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ رب کہتا ہے یہ نظروں کو جھکانا، غیر محرموں سے دور رہنا، یہی بات ان کے لیے زیادہ پاکیزگی والی ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ بولو اللہ۔ کسی مولوی کی بات نہیں، یہ رب العالمین کے قرآن کی آیتیں میں پڑھ رہا ہوں۔ اسی وجہ سے امام الانبیاء رحمت کائنات میرے اور تیرے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائیں۔ ام سلمہ اور حضرت میمونہ آپ کی دو ازواج مطہرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں، دو بیویاں اللہ کے نبی کی، امت کی دو مائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں۔ اتنے میں عبداللہ بن ام مکتوم آ گئے، نابینا صحابی آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عبداللہ بن ام مکتوم نابینا صحابی کو آتا دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ازواج مطہرات سے ارشاد فرمایا احتجبا منہ، اے میمونہ، اے ام سلمہ، تم دونوں پردہ کرو، کیونکہ نابینا صحابی عبداللہ بن ام مکتوم آ رہے ہیں، جاؤ تم پردے میں چلی جاؤ۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں جب نبی پاک نے ہمیں پردے میں جانے کا کہا ہم بڑی حیران ہوئی، نابینا صحابی ہے، دیکھ بھی نہیں سکتا، پھر بھی اللہ کے نبی فرماتے ہیں احتجبا منہ، جاؤ پردہ کرو، تم دونوں سے پردہ کرو۔ کہنے لگی ہم سے رہا نہ گیا، ہم نے سوال کر دیا قلنا الیس هو اعمی لا یبصرنا، یا رسول اللہ کیا وہ اندھا نہیں ہے، کیا وہ نابینا نہیں ہے، وہ تو دیکھ بھی نہیں سکتا، اس سے کاہے کا پردہ، اس سے کیوں چھپ جائیں یا رسول اللہ، اس کی تو نظر ہی کوئی نہیں ہے، وہ تو دیکھ ہی نہیں سکتا۔ سنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب۔ آمنہ کے لال میرے پیارے نبی مرشد کریم امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں بیویوں کا جواب، یہ سوال سن کر کیا جواب دیا؟ فرمایا افام یاوان انتما الستما تبصرانہ، مجھے یہ بتاؤ کیا تم دو بھی اندھی ہو، تم بھی اس کو دیکھ سکتی ہو یا نہیں دیکھ سکتی؟ تم اندھی ہو، تم نہیں دیکھ سکتی؟ کہ یا رسول اللہ ہم تو اندھی نہیں ہیں، ہم تو دیکھ سکتی ہیں، پر تمہیں میں کہہ رہا ہوں پردہ کرو، جیسے اس کو تمہارا دیکھنا منع ہے ایسی تمہیں بھی اس غیر مرد کو دیکھنا منع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا او دنیا والوں، قیامت تک آنے والے میرے امتیوں، غیر محرموں سے ملنا، چاہے 14 فروری کا دن ہو، چاہے 14 مارچ کا دن ہو، چاہے 1 فروری کا تاریخ ہو یا کوئی اور تاریخ ہو، جو مرضی تاریخیں کیوں نہ آ جائیں، یہ غیروں کے طریقوں پہ چل چل کر کیوں تباہی کی طرف جا رہے ہو، او تمہارے لیے آئیڈیل ہے محمد الرسول اللہ۔ فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا اللہ۔ او دنیا والو، جو طریقہ میرا نبی تمہیں دے اس کو اختیار کر لو، اور جس راہ سے میرا نبی تمہیں روکے اس سے باز آ جاؤ۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر غیروں کی رسموں اور غیروں کے رواجوں کو مت اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، میرے محمد کی سنت کو تھام کر جیتے رہو۔
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ او دنیا والو، سارے طریقے غلط ہو سکتے ہیں، ساری راہیں بھٹک سکتی ہیں، سارے بندے خطا کر سکتے ہیں، سیدھا راستہ ہے تو میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ آپ میرے نبی کے پیچھے پیچھے چل کر میں اللہ تجھ سے راضی ہو جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ کریم نے قرآن کریم کے اندر ایک اور بات بھی بیان فرمائی، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ میرے بھائی ذرا ایک منٹ کے لیے غور کرنا، آج سے چند سال پہلے ہم اپنے بزرگوں کو دیکھتے ہیں، کتنے حیادار لوگ تھے، کتنے شرم و حیا والے لوگ تھے، اور پیچھے چلے جاؤ جب میرے نبی کا دور تھا کتنے حیا والے لوگ ہوا کرتے تھے۔ خیر القرون قرنی، میرے نبی نے فرمایا لوگوں سب سے بہتر تو وہ وقت ہے جب میں دنیا کے اندر موجود ہوں، حیادار لوگ رہا کرتے تھے۔ اس دور کے اندر اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، میرے محبوب اپنی بیویوں سے بھی کہہ دیجئے، میرے محبوب اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دیجئے، وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، امت کی ساری عورتوں سے بھی کہہ دیجئے، يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ، اگر کسی ضرورت کی وجہ سے گھر سے باہر نکلنا پڑ بھی جائے، خبردار کوئی بھی پردے کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلے۔ اب یہ حکم مولوی کا ہے یا قرآن کی آیت ہے؟ بولو بھائی۔ اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ کا حکم ہے۔ یا تو یہ کہیے نا کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا حکم پسند نہیں ہے، یا پھر ماننا پڑے گا اللہ کا حکم کہ عورت جو ہے وہ گھر سے باہر نکلے تو کس میں نکلے؟ حجاب اور پردے میں نکلے۔ اس سے بہتر زمانہ کون سا ہوگا؟ لیکن وہاں بھی ہوئی حکم دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قرآن ہے نا، قرآن نے کتنی تاکید، میں نے پہلے عرض کیا محرم رشتوں کو ایک بار اللہ تعالیٰ نے گنوایا ہے، اور یہ کتنی تاکید ہے، اللہ تعالیٰ قوانین باقاعدہ بیان کر رہے ہیں۔ گھر کے اندر گئے، اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا عورتیں گھر میں ہیں، لوگوں نے جانا ہے، قرآن نے یہ بھی قانون بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، کسی کے گھر میں جاؤ بغیر اجازت کے، خبردار کسی کے حویلی کے اندر پاؤں رکھو، حتی تستأنسوا، جب تک اجازت طلب نہ کرو، وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ آلِهَا، سلام نہ کر لو، کسی کے گھر میں قدم بھی نہ رکھو۔ فَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، اگر کہا جائے گھر والا ابھی یہاں موجود نہیں ہے، چپ کر کے واپس چلے آؤ، دوسری بات کرنے کی بھی وہاں ضرورت کوئی نہیں ہے۔ یہ قوانین اللہ تعالیٰ نے بیان کیے۔ گھر کے اندر عورت ہے، باہر غیر محرم آ کر کوئی بات پوچھتا ہے، ظاہر بات ہے ضرورت کی بات کرنی بھی پڑتی ہے، جواب دینا بھی پڑتا ہے، اللہ نے رخصت بھی دی ہے، لیکن عورت کو بولنے کا طریقہ بھی سکھایا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں سورۃ الاحزاب میں فرمایا فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اے عورتوں، اے نبی کی بیویوں، تم بھی سنو، باقی امت کی عورتیں بھی سنیں، اگر کوئی غیر محرم بندہ آ کر کوئی بات پوچھتا ہے، آپ کے شوہر کے بارے میں پوچھتا ہے یا کسی اور ضروری بات کے بارے میں سوال کرتا ہے، ٹھیک ہے جواب تم دے سکتی ہو، لیکن فلا تخضعن بالقول، ایک بات کا یاد رکھنا، ایک بات کا دھیان کرنا، بات کا جواب تو تم نے دینا ہے، لیکن کبھی بھی غیر محرم سے کے ساتھ نرم لہجے میں گفتگو نہیں کرنی، کبھی بھی غیر محرم کے ساتھ فری ہونے کی کوشش نہیں کرنی، کبھی بھی غیر محرم کے ساتھ اس انداز میں بات نہیں کرنی۔ پھر کیا ہوگا؟ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، جس کے دل میں مرض ہے، جس کے دل میں گناہ کا ارادہ ہے، اگر تم نے نرم بات کی تو وہ برائی کی امید لگا بیٹھے گا۔
بتاؤ یہ باتیں ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی؟ اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دی. چونکہ وقت مختصر ہے، میں نے شروع میں جو آیت پڑھی بس اس کا مختصر سا ترجمہ کر کے بات ختم کرتے ہیں. عورت کی چال ایسی ہو کہ اس سے حیا ٹپکتا ہوا دکھائی دے، اور ایسی چال چلے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں اس کی تعریفیں کریں. سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. عورت کو چاہیے ایسی چال نہ چلے کہ اس کے زیور کی چھنکار بھی غیر محرم سنیں، اس کے پاؤں کی ٹھوکر کی آواز بھی غیر محرم نہ سنیں. یہ میرے بھائی قرآن میں اللہ نے کہا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے. کیا میں اور کیا آپ اور کیا ہم سب اس میں شامل ہیں. یہی جو رسم حنا ہے، مہندی کی رسم جس کو ہم کہتے ہیں، جب مہندی کی رسم ہوتی ہے معذرت کے ساتھ، اس وقت یہ جو بچیاں ناچ رہی ہوتی گلی میں، گھر کے اندر نہیں، حویلی کے اندر نہیں، نیم برہنہ ہو کے دوپٹے کھلے ہوئی ہیں، گلی کے اندر ڈھول کی تھاپ پہ ناچ رہی ہوتی ہیں. یہ کوئی انڈیا سے تو نہیں آئی ہوئی ہیں نا، یہ ہماری بچیاں، یہ میری بیٹیاں ہیں. یہ کہاں چلے گئے مسلمان؟ کس کے طریقے کو فالو کر رہے ہیں؟ وضع میں ہو نصارہ، تمدن میں ہنود. یہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود. اپنی مسلمانی پہ تو غور کیجئے نا. میں بھی کروں آپ بھی کریں. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن. عورت ایسے پاؤں زمین پر نہ رکھے کہ اس کی آواز بھی غیر محرم تک جائے. اور عورت ڈانس کر رہی ہے گلی کے اندر، ہے مسلمان کی بیٹی. بتاؤ افسوس کا مقام ہے یا نہیں افسوس کا مقام؟ اکبر الہ آبادی تڑپے اور کہنے لگے بے پردہ نظر آئیں جو چند بیبیاں، بے پردہ نظر آئیں جو چند بیبیاں. اکبر غیرت ایمانی سے زمین میں گڑ گیا. پوچھا ان سے وہ جو پردہ تھا تمہارا کیا ہوا؟ کہنے لگیں عقل پہ مردوں کی پڑ گیا، پردہ مردوں کی عقل پر پڑ گیا ہے، اور ہم بے پرد ہو کر بازار میں ناچ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے اس لعنت سے. یہ بھی ایک خاتون تھی جس نے چال چلی اور اللہ نے اس کی چال کو قرآن بنا دیا. سبحان اللہ. وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ. حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے چلتے چلتے مدین پہنچ گئے. مدین کے کنویں پر دیکھا لوگ پانی پلا رہے ہیں، ریوڑ لوگوں لے کر آتے ہیں، کنویں سے ڈول کھینچتے ہیں، پانی پلا کر چلے جاتے ہیں. وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ. دیکھا دو بچیاں کھڑی ہوئی ہیں، ریوڑ روک کر کھڑی ہوئی ہیں، لوگ آتے ہیں پانی پلا کر چلے جاتے ہیں، یہ بیچاری کھڑی ہوئی ہیں. پیغمبر بڑا مہربان ہوتا ہے، پیغمبر کے دل میں شفقت کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے. اس لیے پیغمبر کا سچا امتی جہاں کہیں کسی مجبور کو دیکھتا ہے وہ بھی تڑپ جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام تڑپ گئے. قال ما خطبکما، تم کیوں نہیں پانی پلا رہی ہو؟ قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر. اے مسافر ہم کیسے پانی پلائیں؟ باپ بوڑھا ہے وہ آ نہیں سکتا، بھائی ہمارا ہے کوئی نہیں، ڈول کون کھینچ کر دے؟ اس لیے مجبور بچیاں ہیں، کھڑی ہوئی ہیں اور انتظار میں ہیں. حتیٰ یصدر الرعاء، جب یہ سارے چروائے پلا کر پانی چلے جائیں گے واپس، بچا ہوا پانی ہم پلا لیں گے. موسیٰ علیہ السلام کی آنکھیں نم ہو گئیں. فسقا لہما، ڈول کھینچا، کھینچ کر ان بچیوں کے ریوڑ کو پانی پلایا، وہ تو چلی گئیں. ثم تولا الی الظل، سائے کے نیچے جا بیٹھے موسیٰ علیہ السلام. یا اللہ مصر سے چل کر مدین میں آ گیا ہوں، نہ میری جان نہ میری پہچان، یہ تو میں نے کار خیر کر دیا. اب دعا مانگتے ہیں رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. یا پروردگار یہ تیرا فقیر بندہ، اب اس کو ٹھکانا بھی چاہیے، اس کو اب کھانا بھی چاہیے. یا اللہ کوئی کرم فرما دے. اللہ فرماتے ہیں فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء. سبحان اللہ. کاش کہ آپ کو عربی سمجھ آتی اور اس کا ترجمہ نہ کرنا پڑتا. لفظ کے اندر جو لذت ہے نا، فجاءت احداہما، موسیٰ علیہ السلام
درخت کے سائے میں بیٹھے دعائیں مانگ رہے تھے، وہ دو بچیاں جن کے ریوڑ کو پانی پلایا تھا، تھوڑی دیر گزری، جاءتہ احداہما، دونوں میں سے ایک آ رہی تھی۔ یا اللہ کیسے آ رہی تھی؟ فرمایا تمشی علی استحیاء، وہ زمین پر چال چلتی آ رہی تھی اور رب اس کی چال کو قرآن بنا رہا تھا۔ فرمایا تمشی علی استحیاء، حیا کی چال چلتی آ رہی تھی، شرم و حیا کی چال چلتی آ رہی تھی۔ آئی بڑے شرم سے آ کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس کھڑی ہو کر کہنے لگی، قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، میرے بابا جی آپ کو بلا رہے ہیں، اس لیے بلا رہے ہیں تاکہ تمہیں مزدوری دے دیں جو تم نے پانی پلایا۔ دیکھو جناب، بات کرنے کا سلیقہ، بات کرنے کا انداز، چل کر آنے کا انداز، وہ حیا والا بات کا انداز کتنا صاف اور کتنا شفاف، سیدھی سیدھی بات کہیں، یہ نہیں کہا میں آپ سے کوئی بات کرنا چاہتی ہوں، نہیں کہا ان ابی یدعوکا، میرے ابا جان آپ کو بلا رہے ہیں، اور ساتھ ہی پوری بات بتا دی، لیجزیک اجر ما سقیت لنا، جو آپ نے پانی پلایا ہے اس کی مزدوری دینا چاہتے ہیں، اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ چال بچی کی دیکھو اور بچی کے گفتار دیکھو اور بولنے کا انداز دیکھو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن بنایا اور قرآن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا، میرے اور آپ کے لیے، ہماری بچیوں کے لیے عبرت کا باعث بناؤ۔ دنیا والوں، اپنی بچیوں کو قرآن پڑھاؤ، اپنے بچیوں کو قرآن کا ترجمہ پڑھاؤ، انہیں پتہ چلے کہ ہم جناب کس کی، ہماری نسبت کس کے ساتھ ہے۔ وقت ختم ہو گیا، ہماری نسبت تو عائشہ کے ساتھ ہے، ہماری نسبت تو فاطمہ کے ساتھ ہے۔ ہاں، صحابہ کہتے ہیں عورت کے بارے میں بات چیت ہو رہی تھی، کون سی چیز عورت کا اصل زیور ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لے گئے، واپس تشریف لائے، فرمانے لگے میں نے رسول اللہ کی لخت جگر فاطمہ سے یہی والی بات کی جو یہاں ہو رہی تھی کہ کون سی چیز عورت کے لیے سب سے اچھی ہے، تو نبی کی بیٹی فاطمہ نے کہا عورت کے لیے سب سے اچھی چیز یہ ہے نہ وہ کسی غیر مرد کو دیکھے نہ کوئی غیر مرد اس کو دیکھے۔ ہماری بچیوں کو بتاؤ تم فاطمہ کے ساتھ نسبت رکھتی ہو، تم عائشہ و حفصہ کے ساتھ نسبت رکھتی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر بے حیائی اور ہر بے غیرتی ایسے کاموں سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔